الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 19 نکالیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. وہ دعا کیا مانگی؟ کعبہ مشرفہ کو تعمیر کرنے کے بعد کعبہ مشرفہ یہ ذہن میں رہے یہ ام المساجد ہے. کیا ہے؟ ام المساجد ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پالنے والے انہی میں سے ایک رسول بھیج. انہی میں سے ایک رسول بھیج. یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں تلاوت کریں. ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور کتاب بھی انہیں سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ باطن بھی فرمائیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غلبے والا حکمت والا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ بنا کر کے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی مولا وہ نبی بھیج جو اسے مدرسہ بھی بنائے. کیا بنائے؟ اسے مدرسہ بنائے، تعلیم گاہ بنائے، یہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھائے، تیری آیتیں سکھائے، تیرا قرآن سکھائے، تیری شریعت سکھائے، تیرے احکامات بتائے. ہیں جی اللہ اکبر. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے وہیں بیٹھا کرتے تھے. خالق اور مالک کی طرف سے حکم آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ہیں جی فرمایا کہ حبیب پیارے آپ پڑھیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ. جی یہ حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور ساتھ پھر پڑھانے کا بھی حکم دیا آقا علیہ السلام کو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کی بلندی پر حضور کے غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت ارقم. ان کے گھر کو منتخب فرمایا، وہیں پہ حضور نے مدرسہ بنایا. شروع میں ان کے گھر میں حضور پڑھایا کرتے تھے. اور ساتھ دوسرا گھر جو تھا وہ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. یہ دو گھر تھے، حضرت دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر وہ ہو گیا، اور حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر. یہ اسلام کے اولین مدارس ہیں، اسلام کے اولین مدرسے ہیں یہ دو، جہاں پر خود میرے آقا علیہ السلام لوگوں کو لاتے بلا کے وہیں پہ آ کے ٹھہراتے. آقا علیہ السلام وہیں پر انہیں پھر سمجھایا کرتے تھے اپنا دین اور شریعت، رب تعالیٰ کے توحید کا سبق پڑھایا کرتے اور ان کی تربیت بھی فرماتے اور تزکیہ بھی فرماتے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کی قبولیت، جس قبولیت کے آثار جہاں ظاہر ہو رہے ہیں وہ دو جگہ ہیں جی. یعنی وہ دو جگہ جو ہیں وہاں پر بیٹھ کر میرے کریم آقا علیہ السلام لوگوں کو بلاتے اور انہیں پڑھایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ میں ضمناً عرض کر دوں، کتابیں تو اس وقت تھی نہیں، ہاتھ میں لکھا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم فرماتے تھے یہ زبانی فرمایا کرتے تھے. جس طرح آج ہوتا کتاب سامنے رکھ کے استاد پڑھاتے ہیں، ہاں جی ایسا نہیں تھا. یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے دور تک نہیں تھا. امام سیوطی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے کہ ایسے جناب کتابیں سامنے رکھ کے تو پھر پڑھا کرتے تھے. پہلے زبانی، استاد بھی زبانی پڑھاتا تھا، شاگرد بھی زبانی سنا کرتے تھے. ہیں جی شاگرد بھی زبانی سنا کرتے تھے. اپنے طور پر لکھ لیتے یہ ایک الگ بات تھی، لیکن استاد جو تقریر کیا کرتے تھے وہ زبانی ہوتی تھی. اس طرح کا نظام تھا. بہرحال یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جگہ جو ہیں آقا علیہ السلام نے 6 سال تک حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کو گھر میں پڑھایا جی، اور باقی 11 سال کا جو مکی عرصہ ہے آقا علیہ السلام کا وہ آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں مسلسل پڑھایا تھا جی، وہاں پہ مسلسل پڑھایا. بعد میں پھر بیعت عقبہ ہونے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کچھ صحابہ آخری بیعت میں 70 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 70 لوگ مسلمان ہوئے. آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے
3 صحابہ کو روانہ کیا انہیں پڑھانے کے لیے. یہ 3 بندے استاد بنا کے بھیج رہے ہیں حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. 3 بندے استاد بن کے مدینہ منورہ آتے ہیں. اور یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنا گھر وقف کیا, اپنا گھر دے دیا, کہا کہ یہاں ٹھہریں اور یہاں پر جو بھی آئیں گے آقا علیہ السلام کے غلام حضور کا دین سیکھنے کے لیے آپ انہیں پڑھائیں. جی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ بنتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر انصاری صحابی حضور کے غلام ہیں, اور ان کا جو گھر تھا یہ اقامتی ادارہ بن گیا تھا. یہاں پہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے باقاعدہ, یہاں پہ رہتے اور یہیں پہ رہ کر کے آقا علیہ السلام کے صحابہ سے حضور کا دین پڑھتے. اور یہی وجہ جب آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں, جی ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو 70 لوگوں نے آخری بار بیعت کی تھی. جب آقا علیہ السلام مدینہ آتے ہیں, ان 3 حضور کے غلاموں کی خدمت اور برکت دیکھیں کہ مدینہ کے ایک ایک گھر میں اسلام داخل ہو گیا, ایک ایک گھر میں اسلام داخل ہو گیا. اور آقا علیہ السلام کو جب قباء سے مدینہ لانے لگے حضور کے صحابہ, اللہ اکبر کبیرہ, 500 صحابہ ننگی تلواریں لے کے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. 500 صحابہ جی 2 رویا پوری قطاریں بنی ہوئی تھی, ایک طرف بھی کھڑے ہوئے دوسری طرف بھی کھڑے ہوئے, تلواریں اٹھا کے حضور کے استقبال کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ایسے تشریف لا رہے ہیں, دونوں اس طرح دونوں قطاروں کے بیچ میں حضور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جی تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے یہاں پر مدینہ منورہ میں, تو یہاں پر چونکہ اسلام جو ہے وہ کافی سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو چکا تھا, تو یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف جو تعمیر فرمائی, اسی مسجد شریف میں ساتھ ہی حضور نے ایک کمرہ بنوایا, چبوترا بنوایا حضور نے. جی اسی چبوترے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ٹھہرایا کرتے تھے. تعداد بڑھنے پر مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے حضور کے صحابہ. جی آج بھی وہ جگہ موجود ہے, جس جگہ وہ کمرہ تھا وہ جگہ تو تھوڑی سی رکھی گئی ہے نا, جگہ تو کافی ساری تھی, یعنی کہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی, 100 تک بھی ہوتی, 200 300 سے زائد تک تعداد ہو جاتی تھی آقا علیہ السلام کے غلاموں کی. جی اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی مصروفیات بڑھنے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ یہ انہیں پڑھایا کریں. جی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باقاعدہ آقا علیہ السلام کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ استاد مقرر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے طور پر. یہ بھی پڑھایا کرتے تھے, رب تبارک و تعالیٰ کی بات بھی پڑھایا کرتے تھے, اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کو لکھنا بھی سکھایا کرتے تھے. یعنی علم بھی آئے اور علم منتقل کرنے کا فن بھی آئے, علم بھی آئے اور علم آگے انتقال منتقل کرنے کا فن بھی آئے, لکھنا بھی آئے. بہت بڑے خطاط تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آقا علیہ السلام کے اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ایسے جو اچھا لکھنا جانتے تھے, بہت خوبصورت لکھتے تھے. بہرحال اس طرح کر کے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ شریفہ جو ہے یہ مسجد نبوی شریف والا یہ قائم ہوا. یہ باقاعدہ اقامتی ادارہ تھا. یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ٹھہرا کرتے تھے. شام کے وقت جب کھانے کا وقت ہوتا, مدینے کے لوگ آتے آقا علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ آج میرے گھر میں اتنے لوگوں کو بھیج دیں, آج اتنے بچے بھیج دیں میرے گھر میں, اتنے اپنے شاگرد بھیج دیں میرے گھر میں. جوان ہی ہوتے تھے, بچے تو نہیں ہوتے تھے, ان میں کچھ بچے بھی ہوں گے ممکن ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ اتنے طالب علم آپ ہمارے ہاں بھیج دیں, ہم انہیں کھانا پیش کریں گے. پھر جو بچ جاتے تھے جی ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا, پھر کئی دن فاقے بھی چلتے, اس طرح کا نظام ہوتا. آقا علیہ السلام کے صحابہ خود بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کئی دن ہمارے فاقے سے گزرتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اور کئی سارے پڑھنے والے جو ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہ کر وہ باقاعدہ باہر نکل جاتے, جنگلوں سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے, وہ آ کے مدینے میں فروخت کرتے تھے, پھر کھانے کی چیزیں لے کے وہ کھایا کرتے تھے. اس طرح کر کے حصول علم کا انہوں نے ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا تھا انہی چیزوں کو, تاکہ نظام کھانے پینے کا بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ علم دین کے حصول میں بھی تنگی نہ آئے. ہمیں سمجھ آ گیا مسئلہ. یہ مدرسہ جو ہے یہ بھی مسجد شریف میں مدرسہ تھا, مسجد کے باہر نہیں تھا, مسجد شریف میں مدرسہ تھا. وہیں پہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان رہا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے آقا علیہ السلام کے 70 صحابہ کو دیکھا ہے, میں نے خود شمار کیے 70 صحابہ حضور کے,
جن کے پاس پہننے کے لیے سوائے ایک چادر کے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چادر ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کئیوں کے پاس چادر اتنی چھوٹی ہوتی تھی وہ اس کو باندھ کے پھر بھی ہاتھ سے پکڑ رہتے تھے کہیں یہ نہ کوئی شرمگاہ کھل جائے، اندازہ لگا شرمگاہ کھل جائے، اس لیے ہاتھ سے پکڑ کے رکھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کئی بار کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے ہوتے تھے جو چادر اپنی جناب نیچے نہیں باندھتے تھے، اوپر اس طرح گلے میں اس طرح باندھ لیا کرتے تھے، اس طرح لٹکا کے اس طرح یہاں باندھ لیا کرتے تھے پورے جسم کو، یعنی کہ وہ ڈھانپ لیا کرتی تھی، چادر ایک ہی ہوتی تھی ان کے پاس۔ کہتے ہیں میں نے 70 لوگوں کو شمار کیا ہے ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، لیکن وہاں رہ کے آقا علیہ السلام کے پاس انہوں نے وحی سنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد حضور نماز پڑھاتے، صحابہ کرام علیہ رضوان قریب کے دور کے سارے عوالی تک کے لوگ جمع ہو جاتے آقا علیہ السلام کے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مسجد قباء کے بستیوں کے آگے پیچھے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے آقا علیہ السلام کے پاس، کوئی حضور سے میراث کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ایک جماعت الگ سے بیٹھی ہوتی تھی، وہ یہ عرض کرتے حضور کو، وہ الگ بیٹھے رہتے تھے، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، آخر میں حضور ان کے پاس جاتے، وہ کہتے یا رسول اللہ رات جو نئی وحی آئی نا وہ ہمیں سنائیں۔ یہ نظام مدارس کا ایسا ہی ہے بھائی، آج اگر کوئی بندہ کرے دیکھو جی یہ تو لوگوں سے مانگتے ہیں مدرسے میں، لہٰذا مدرسے یہ تو بوجھ ہیں بھائی۔ میں نے کہا بس طریقہ فرق یہ ہے کہ مدرسے میں آنے والے بچے سے نہیں مانگا جاتا کہ آپ ہمیں دو، سکول میں آنے والے ہر ایک کی کھرڑی اتاری جاتی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سکول میں جائیں پیسے لیں گے جناب، وہ جائیں کیا نام اس کا ٹیوشن جائیں وہاں پہ فیسیں بھاری بھرکم فیسیں، ابا دے نہیں سکتا بیچارہ، اماں دے کے جناب وہ کھنس چکی ہے، حال کیا ہے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا۔ یہ ٹیوشن والا نظام بھی انہوں نے نکالا ہے، ہمارے ہاں تو ٹیوشن والا نظام بھی نہیں تھا، استاد ایسا پڑھاتا تھا سبق یاد ہو جاتا تھا، بعد میں بچہ خود پڑھتا رہتا تھا۔ یہاں پہ کہتے ہیں اس کو ٹیوشن پہ لگا دیں بچہ کمزور ہے، اس کو ٹیوشن پہ لگا دیں بچہ کمزور ہے۔ ہم نے تو ایک دن ٹیوشن نہیں پڑھی یار، ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں الحمدللہ، کسی نے ٹیوشن نہیں لی کسی سے، جی اپنے اساتذہ سے شیوخ سے وہ پڑھتے تھے سبق، الحمدللہ تعالیٰ ہر چیز سمجھ آ جاتی انہیں۔ اس سے آپ ان کی نظام کی کمزوری تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کہ جناب یہ پڑھنے کے بعد پھر ٹیوشن جانا پڑے بچے کو، وہ لدا ہوا جناب 25 کلو کتابوں کا توڑا اٹھا کے بچہ گھسیٹ کے جا رہا ہے، ادھر سے آیا تو پہنچو تو سیدھا پھر واپس جا رہا ہے جناب، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، انتہائی نکارا اور بیکار نظام ہے ان کا، کفر شرک تو الگ سے سکھا رہے ہیں نا، ویسے نظام نے بیڑا غرق کر دیا اس نظام تعلیم نے، یہ فرنگی کے نظام تعلیم کچھ نہیں رہنے دیا کسی کے پلے، جی۔ پھر جناب آپ کو پتہ ہے جب وہ امتحان دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑا نظام ہوتا ہے، جی لڑکے جو ہیں اپنے پرس سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں 1000 روپے ہوتے ہیں، جی جو آتے ہیں سارے ممتحن وغیرہ سارے، وہاں بھی کتنے پیسے چاہیے حل کروا دیں ذرا، وہیں پہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر آگے جا کے پھر پیسے، پیسے کا کام ہے بھائی، نوکری لگنے تک نمبر لینے تک سارے کام پیسے سے ہو رہے ہیں، کہیں پہ جناب وہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ حقدار کو حق پہنچے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مدرسہ شریفہ جو تھا صفہ شریفہ، یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں میں اپنے پھر شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے، اللہ اکبر۔ سیاستہ میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں وہ وہیں پہ پڑھتے تھے، ابھی عمر چھوٹی تھی ان کی، ہے نا جی، ایک دم حدیث مجھے ذہن میں آ گئی، میں پہلے بیان میں نے ایسے منہ سے نکلا تھا کہ بچے بھی ہوتے تھے، لیکن اب یہ حدیث بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ بچے تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے شروع کے دن تھے ایک جگہ امام بنا کے بھیجے، انہوں نے کہا حضور امام بھیج دیں، تو وہ امام بن کے گئے، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی باندھنے کے لیے، تو وہاں ایک بوڑھی خاتون گزری تو انہوں نے کہا علاقے والوں کو تہاڈا امام ہے انہوں کپڑے لے کے دے دو، کی کر دو تسی، اللہ اکبر، کہا کہ یہ تمہارا امام ہے اس کو کپڑے تو لے کر دو، نمازیں پڑھاتا ہے تمہیں، تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں پھر مجھے محلے والوں نے نا چادر لے کے دی، ایک چادر لے کے دی، کہتے ہیں اس دن میرے لیے بڑا خوشی کا دن تھا جس دن مجھے چادر مل گئی، اللہ اکبر کبیرہ، انہی لوگوں نے کام کیا یار، جو جناب 18,000 کا سوٹ پہن کے 90,000 کے کپڑے اور فتویاں پہن کے بیٹھے ہیں اور دین کا درد قطرہ نہیں ہے، ان بیکاروں کو ہم کیا کریں گے بتائیں، کس کام کے ہیں وہ؟ کسی کام کے نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دور کی مسجد جو ہے نا وہ کچی تھی، لیکن مومن وہاں سے پکے نکلے ہیں، یعنی شاگرد سارے پکے نکلے ہیں، ایک ایک پڑھ کے گیا وہاں سے، اللہ اکبر کبیرہ، وہیں سے قاضی بھی بنے ہیں، قاضی القضات بھی وہیں سے بنے ہیں، جرنیل بھی بنے ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے جناب حکمران بنے ہیں وہاں سے، حضرت عمر وہیں سے تیار ہوئے ہیں،
جی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام خود مختلف علاقوں میں روانہ کیا کرتے تھے، یہاں تک ایک علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے دین سیکھنے والی، آپ بہت سارے صحابہ کو بھیجیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی اسی مدرسے سے 70 لوگوں کو تیار کیا، ان کو 70 لوگوں کو بھیجا ان کے ساتھ آپ جائیں وہاں پڑھانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے دھوکے کے ساتھ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ جو علماء تیار ہوئے یہ پڑھانے گئے تھے وہاں پہ، رستے میں انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے، سمجھ آئے نا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء پر ظلم کرنا، مدرسے کے طالب علموں کو حقیر سمجھنا، ان کی تذلیل کرنا، یہ کوئی آج کا کام نہیں، یہ بڑے دور سے مشرک لوگ کر رہے ہیں، نہیں سمجھ پڑا۔ 70 لوگوں کو شہید کر دیا، اللہ اکبر۔ آج بھی کوئی ایسا بندہ علماء پہ، مدرسے کے طالب علموں پہ ظلم کرتا ہے نا، تو سمجھ لیں یہ انہی کے گدی نشین ہے، یہ انہی کی روحانی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں بھی یہی چلتا رہا نظام۔ اب دیکھیں پہلے گھر میں شروع ہوا، بعد میں مسجد میں آ گیا، یہ کہاں آ گیا؟ مسجد میں مدرسہ منتقل ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے باقاعدہ مختلف صوبوں میں یہ خط روانہ فرمائے، علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، میں کہ آپ اپنے اپنے درجے، جسے کلاس کہتے ہیں، آپ اپنے اپنے درجے جو ہیں وہ مساجد میں لگائیں، مساجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو حضور کی شریعت اور دین پڑھائیں۔ فقیہوں کو، فقہاء کو فرمایا کہ حدیث فقہ پڑھاؤ، محدثین کو فرمایا کہ حدیث پڑھاؤ، اور مسجد میں بیٹھ کے اپنے حلقے لگاؤ، باقاعدہ وہیں پہ بیٹھ کے لوگوں کو علم دین پڑھاؤ۔ جی یہ بھی خلافت عثمانیہ کی بات ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 300 سے زائد حلقے لگا کرتے تھے، اکیلے صرف ناب کے اتنے بچے پڑھا کرتے تھے وہاں پہ۔ اب مسجد نبوی شریف میں جائیں تو کچھ ہی حلقے دکھائی دیتے ہیں، اور وہاں پہ حفظ پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ خیر بیٹھے ہوتے ہیں، کافی حلقے ہوتے ہیں، لیکن اس حساب سے تو بالکل یعنی کل عدم ہی ہو چکا ہے کام جو پہلے ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا کہ مساجد کو مدرسہ بنایا جائے، کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں پہ حضور کے دین کا حلقہ نہ لگ رہا ہو، ہر مسجد میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیں بھائی آج کیا ہوا ہے؟ مسجد میں کمکمے لگ گئے، فانوس لگ گئے، اے سی لگ گئے، بٹن لگ گئے، پنکھے لگ گئے، صرف اسی لیے کہ یہ محفوظ رہیں بچوں کا مدرسہ نہ بنے۔ ہاں جی بچے نے بٹن دبا دیا، مدرسہ بند کر دو بھائی، ہاں جی خارج کر دو، مدرسہ ختم کر دو۔ کیوں بھائی یار؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ضروری ہے، یہ مدرسے کا نظام ضروری ہے؟ یہ تو پھر بھی 100-200 کے خرچے سے بن جائے گا، لیکن مدرسہ کا جو نقصان ہوگا، حضور کی دین شریعت کے پڑھنے پڑھانے میں جو ایک دشواری سامنے آئے گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، اس نے کہا یہ کمکمے کلینوں والی مسجد جن ہٹا کے مجھے کچی سلوں والی مسجد بنا کے دے دیں، جس میں بیٹھوں تو کم از کم مجھے دور نبی کی خوشبو تو آئے۔ ہاں جی وہی آج مسجد جو ہے نا وہ جناب محفوظ ہیں، کلین محفوظ ہیں، فلانی شاہ محفوظ ہے، ہاں جی مدرسہ نہیں ہونا چاہیے جی یہاں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر خالق اور مالک نے یہ ہمت عطا فرمائی سلاطین اسلام کو۔ پھر جناب جہاں پہ جب حکمران آئے، سب سے پہلا مدرسہ باقاعدہ عمارت کے طور پر مساجد سے جب الگ کیا گیا تو 4 صدی ہجری میں پہلا مدرسہ نیشا پور میں قائم ہوا، جامعہ بہکیہ۔ اس کے بعد نظام نے بغداد میں، دمشق میں، مختلف علاقوں میں، یہ وزیر تھے نظام، انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے بہت بڑے بڑے، اور اتنے ایک ایک شیخ کے پاس، ایک ایک استاد کے پاس 30 ہزار بچے ایک حلقے میں یعنی کلاس میں سبق پڑھا کرتے تھے، اور استاد جو ہیں وہ خچر پر یا گدھے پر بیٹھ کر اس طرح جناب درمیان میں دورہ کرتے تھے سبق پڑھانے کے لیے، یہاں پڑھا لیا پھر آگے گئے، پھر آگے گئے، اس طرح کر کے اسباق کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ ایک دور وہ تھا۔ آج ہمارے مدرسے میں 30 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے، ہے یا نہیں ہے سر؟ پھر یہاں پہ ہندوستان میں سلطان اسلام سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، آپ نے یہاں پہ قنوج سے واپسی پر بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد اور مدرسہ ایسا شاندار بنایا، اس کا نام پڑ گیا عروس الفلک، آسمانی دلہن، اندازہ لگائیں، ایسا شاندار بنا کے وہاں پہ مدرسے میں بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ علماء کو بٹھایا، یہاں پہ بیٹھ کے رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ آج بھی آپ دور نہ جائیں یار، یہیں پہ چلے جائیں، مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی عالمگیری مسجد، شاہی مسجد جسے کہتے ہیں، یہ عالمگیری مسجد بھی کہلاتی ہے،
اسی مسجد میں چلے جائیں، 7 جو کمرے بنے ہوئے ہیں یہ پکنک کے لیے تھوڑے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ جا کے سیلفیاں لیں، اس لیے تھوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ کمرے اسی لیے بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ دین کے طالب علم ٹھہرا کریں گے۔ آج بھی مسجد دہلی کو جا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی مساجد جو شاہی مسجدیں ہیں، حکمرانوں کی بنی ہوئی مسجدیں ہیں، 7 کمرے بنے ہوئے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہاں پہ رہیں، اور وہاں پر اقامتی ادارے باقاعدہ قائم کیا ہمارے صلی السلام نے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب عروس الفلک کے نام سے، تو نام تو بعد میں پڑا، عروس الفلک جو مدرسہ اور مسجد قائم کی، مسجد تھی بیچ میں مدرسہ تھا، وہ قائم کیا، ان کو دیکھ کے ان کے وزیروں میں سے ایک ایک بندے نے ایک ایک علاقے میں مسجد اور مدرسہ قائم کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جب وڈیرا حکمران اسلام کا درد والا ہوگا تو وزیر بھی سارے غیرت والے ہوں گے۔ اگر اسلام حکمران جو ہے وہ اوپر بیٹھا دین کا دشمن ہوگا تو نیچے وزیر بھی مسجد اور مدرسے گرانے والے ہوں گے، یہ پکی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس وقت بہت بڑا خوف ہے لوگوں میں، ہاں جی، یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ بچے پڑھیں گے شیطانیاں کریں گے، بچے پڑھیں گے یہ کریں گے، بچے پڑھیں گے وہ کریں گے۔ یار بچے گھر میں شرارتیں نہیں کرتے، یہ گھر میں جا کے سارے صوفی محمد بن جاتے ہیں، یہ صوفی اللہ دیتے بن جاتے ہیں۔ اب تو خیر اللہ دیتا بھی AD ہو گیا خیر سے، ہاں جی۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا جی تھوڑا نام کی ہے، کہنا AD یا OD جو بھی ہے، بہرحال یار میں نے کہا اللہ دیتا جب تو کہے گا، اللہ سونے کا نام تیری زبان پہ آئے گا۔ میں انگریز نے عجیب بات ماری ہے تیری یار، آگے اس کے چودھری بھی لگتا تھا، میں نے کہا چودھری نہیں ہٹایا تو نے، وہاں پہ بھی چے لگا دیتا، لوگ چوہا سمجھ لیتے، یہ چوہی سمجھ لیتے، وہاں پہ چے کیوں نہیں لگایا ابھی تو نے نام مراد؟ تو یہ شروع میں اللہ دیتا کو AD کر دیا، ہاں جی، غلام رسول کو GR کر دیا انہوں نے۔ عجیب احمقانہ ویسے سوچ ہے ان کی، یہی بکواس کرنی شروع کریں تو یہ ٹائم نہیں ہوتا جو غلام رسول کہیں منہ تھک جاتا ہے۔ میں نے کہا منہ اتار کے کسی کو دے دو، بالشی کو روز مالش کیا کرے، تمہارا منہ تھکے تو نہ کم از کم۔ یہ خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں، ہیں؟ ہاں، نام اپنا ہے غلام رسول ہے، یار نام لیتے ہوئے مزہ آتا ہے غلام رسول، یار رسول اللہ السلام کا ذکر ہو جائے ساتھ غلام رسول کہنے میں، اللہ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جائے تمہاری زبان پر تو برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ AD OD کیا مطلب ہے؟ GR فلانا آر ٹھمکانا آر، بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر ان کو جو ہے نا باہر یہ AD بنے ہوتے ہیں، گھر میں بیوی ان کو دتو کہتی ہے، پھر ماسٹر دتو آ رہے جی۔ میں نے کہا اگر تو انسان بنتا، اپنا نام جو ہے تو نے انگریز کی تابع داری میں اس طرح نہ مختصر کیا ہوتا تو کبھی تیرے گھر میں کچھ دتو نہ کہتے اسے، ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا وہ اسی طرح نا، وہ نعوذ باللہ، وہ ایک مسجد میں رہ گیا 2.5-3 مہینے نا، اس کو نام تھا اس کا نام کوئی عبدالعزیز نام تھا اس کا، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ بیٹھا ایسے کہتا جی پورا علاقے کے لوگ مرتد ہیں، لبرل ذہن کا تھا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا نماز نہیں پڑھتے، مرتادی ہیں سارے۔ میں نے کہا یار تو؟ کہتا میں بھی مرتاد ہوں۔ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا مرتاد ہوتی کیا بلا ہے، اب مرتاد تو وہ تھا جو اسلام ہی چھوڑ چکا ہو، اب جو بیچارہ سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، 100 طرح کی مصیبتیں ہیں، بدبختی اس پہ لاحق ہو چکی ہے، لیکن اسے مرتاد تو نہ کہو یار۔ اب وہ اس غریب کو، اس کے گھر والوں نے مجھے، اس کے بھائی نے بتایا مجھے، اس نے کہا یہ باہر بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، لیکن اس کی بیوی اس کو جیجا باندری کہتی ہے، جیجا باندری کہتے ہیں، اس بات پہ بھی یہ یس کہتا ہے فوراً۔ تو اب اس طرح کر کے یہ جو ہے نا، اگر ہم فرنگی کے پیچھے چلیں گے نا تو پھر یہی حال ہوگا ہمارا۔ AD OD نہ کہا کریں، اللہ دیتا کہا کریں پورا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ GR نہ کہا کریں، غلام رسول کہا کریں، اس طرح کر کے خدا رسول کا ذکر بھی ساتھ ہو جاتا ہے جی۔ بہت ساری جو ہے نا آفتیں بھی بندے سے دور ہو جاتی ہیں اگر اس نیت کے ساتھ نام لے، یا چلو اللہ سونے کا نام لے رہا ہوں جی۔ ہاں تو پھر ہمارے بزرگ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا مبارکہ میں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، تم نے یہ نہیں ڈرنا، مدرسے کو مسجد میں مدرسہ بنانا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے، یہ ڈر نہیں رکھنا یار کیا بنے گا، یار روٹی کیسے دیں گے، تنخواہیں کیسے دیں گے، ہیں جی، وہاں پہ پھر جناب بچے بٹن خراب کر دیں گے، بچے AC خراب کر دیں گے، بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، انتظامیہ وہ ہے جو ڈرے نہ کسی معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، وہی خالق اور مالک عطا فرمانے والا۔ آج مسجد جو ہے وہ خالی ہو گئی ہیں مدارس سے، سچی بات ہے، مطلب مسجدیں سارا دن بند رہتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے پڑھ رہے ہیں، چھوڑ ڈال رہے ہیں جی،
وہاں پہ ایک ایسا ہی متقی پرہیزگار بندہ آیا، کہنے لگا ابو حنیفہ اتنا شور پڑ رہا ہے آپ کی مسجد میں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ روح نکل یہاں سے، تجھے نہیں پتا کہ اسلامی علوم جو ہیں یہ بغیر اونچی آواز نکالے یاد نہیں ہوتے، جا کر میں یہ ہمارے علوم ہیں ہی ایسے، اونچا پڑھنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا۔ اسی لیے اہل لغت جو ہے نا، وہ اہل زبان وہ کہتے ہیں صرفیاں را مغز باشد چو سگاں، مطلب صرفیوں کا جو مغز ہوتا ہے نا وہ سگ کی طرح ہوتا ہے۔ سگ سمجھتے ہو بھائی؟ نہ ٹھیک ہے، تھوڑے تک ہی رہے گل، سگ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح سگ جو ہوتا ہے نا وہ بولتا رہتا ہے، وہ کبھی دیکھا آپ نے کسی کتے کو باہر جا کے میڈیکل اسٹور کے باہر بیٹھا ہو، یار رات بھونکتے رہے گلا خراب ہو گیا، کبھی ہوا ایسا ہیں؟ کبھی کسی کے پاس پہنچو دم کروانے کے لیے، یار رات بہت بولا ہم نے، طبیعت خراب ہے، تھوڑی سی نساز ہے، کبھی نہیں ہوا ایسا؟ تو انہوں نے کہا جو صرفی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ذہن سگ کی طرح ہوتا ہے، فر 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 پڑھتے رہتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بابا کہ یہ علوم ہمارے ہیں ہی ایسے، یہ زور لگانے سے اور اونچی پڑھنے سے آتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ پڑھتے تھے، گردانیں یاد کرتے تھے، وہ گھر میں بکری تھی اور بکری بھی بڑی سیانی تھی، بکری کو پوری گردان سناتے، دربت دربات ربو دربت، بعد میں کہتے ہاں صحیح سنا ہے، بکری کہتی کوئی نہ، وہ دوبارہ شروع کر دیتے، اس طرح کر کے بکری کو سنا کے وہ عالم بن گئے، بکری کو سبق سناتے۔ وہ کہتے ہیں نا بھی بندہ مشورہ لینا دیوار سے بھی مشورہ لے لیتا ہے، دیوار سے ہی پوچھ لیتا ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا دیوار سے پوچھ لیتا ہے، ایسا بندہ ہو جو بالکل ہی ویلا ہو، آپ سمجھتے ہیں، اس سے بھی بندہ پوچھ لے، بعد اوقات وہ بھی اچھی بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کر کے اسباب جو ہے نا، میرے ایک شاگرد ہے، وہ مجھ سے سبق پڑھتا ہے، جا کے اپنی بیوی کو سناتا ہے، روز اپنی بیوی کو سناتا ہے، اور مجھے کہنے لگا ایک دن، کہتا ہے جی میری بیوی مجھ سے بھی سیانی ہے، وہ میری غلطیاں پکڑ لیتی ہے۔ میں نے کہا بھی میں استاد صاحب سے پڑھا ہوں، میں خود ذہن ہوں، تو مجھ سے پڑھی عالمہ۔ میں نے کہا یہ تو تیری قابلیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ولم یخش الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، میں کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یعنی مسجد جو ہیں یہ ہدایت کا مرکز ہیں، یہاں پر جو لوگ آئیں گے علم دین سیکھیں گے، رب تعالیٰ کا قرآن سیکھیں گے، قرآن سنیں گے، سمجھیں گے، درس قرآن لیں گے، درس حدیث لیں گے، درس فقہ لیں گے، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث سنیں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، میں کہ قیامت کے قریب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام نہیں رہے گا، اسلام رخصت ہو جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن نہیں رہے گا، بس اس کا رسم رہ جائے گی، بس ایک رواج رہ جائے گا۔ بچی کی شادی کرنی ہے، سر پہ رکھ دو، ہاں جی بابا مرنے لگا سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح نکلوا دو، ہاں جی بابا فوت ہو گیا جی 7 قرآن جمع کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، بس فرمایا آقا علیہ السلام الا رسمہ، صرف رسم رہ جائے گی۔ اور حضور نے مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بڑی بڑی عالی شان عامرہ تعمیر شدہ ہوں گی، سونا سونا کام کروائیں گے، کمکمے لگوائیں گے، فنوس لگوائیں گے، سارا کچھ لگوائیں گے۔ اور فرمایا حضور نے بخراب من الہدیٰ، اور ہدایت کی بات ہوگی اس معاملے میں مسجد برباد ہوں گی، مسجد ویران ہوں گی، ہدایت کی بات نہیں کی جائے گی۔ بتائیں یار، ہدایت کی بات کرنے کا یہ منبر تھا یا پھر یہ مدرسہ تھا؟ مدرسے کو ہم نے نکال دیا، مولوی نے بولنا چھوڑ دیا، تو ہدایت آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مساجدہم عامرہ وخراب من الہدیٰ، مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت کے معاملے میں برباد اور ویران ہوں، وہی ہو گیا۔ برباد کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے، مسجد کی قالین بچ جائے، فنوس بچ جائے، بٹن بچ جائیں، دیسی بچ جائے، پکھا بچ جائے، بس یہی ہم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔